बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ। भेजना इतना दूर मुझको तो, याद भी तुझको आना पाऊँ माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, ये आवाज़ है FM पावर 99 इस्लामाबाद की। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, जहाँ जहाँ भी मेरी आवाज़ आपकी समातों कुछ से टकरा रही है, उन तमाम सुनने वालों को, तमाम लिस्टनर्स को मेरी जानिब से यानी डॉक्टर अली की तरफ से बहुत बहुत प्यार भरा सलाम पहुँचे। इस्लामाबाद और उसके गिरदनवा के अलावा हमें आप सुन रहे हैं पूरे खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में भी, जहां आप सुन रहे हैं हमारे 99.4 की फ्रीक्वेंसी पर, जिसमें शामिल है मानसेरा, शिंक्यारी, नारायण कागान, स्वाबी, पेशावर, अटक और पूरा आज़ाद कश्मीर। उसके अलावा हमें जनूबी पंजाब से भी बिहाड़ी ने लिंक किया, और जिसके तवज्जो से आप सुन रहे हैं हमारी आवाज़ पावर 99 की। और आज एक स्पेशल दिन के हवाले से मैं आया हूँ, मदर्स डे के हवाले से। माओ के दिन के हवाले से मैंने हमेशा प्रोग्राम किया है 6 साल मुसलसल, और आज ही मेरा 7वां प्रोग्राम है मदर्स डे के हवाले से। माओ का दिन हो और मैं आपके पास ना हूं, ये कैसे हो सकता है? माँ, मेरी माँ, आपकी माँ, माएँ तो सब एक जैसी होती हैं। आप हमसे राब्ता कर सकते हैं 0511100009999 111 0099, ये है हमारे राब्ते का नंबर। फिर मैं बता देता हूँ 051 111 0099 है हमारा नंबर। मैं एक नज़म पढ़ रहा हूँ माँ के हवाले से, उसके बाद इस नज़म का मैं दूसरा रुख भी पढ़ूंगा। ये कामयाबियाँ, ये इज़्ज़त, ये नाम तुमसे है, खुदा ने जो भी दिया है मकाम तुमसे है। तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निजाम तुमसे है। कहाँ बिसाते जहां और मैं कमसिन नादा, कहाँ बिसाते जहां और मैं कमसिन नादा, ये मेरे जीत का सब इम्तिहान तुमसे है। जहां जहां है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूं, जहां जहां है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूं, जहां जहां मेरा एहतराम तुमसे है। अब इस नज़म को मैं दूसरे अंदाज में पढ़ रहा हूं, इसको मैं तब्दील कर रहा हूं इस तरीके से। ये कामयाबियां, ये इज्जत,
ये नाम तुमसे था। खुदा ने जो भी दिया है मकाम तुमसे था। तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निजाम तुमसे था। कहाँ बिसाते जहां और मैं कमसीनो नादा, ये मेरे जीत का सब इम्तिहान तुमसे था। जहां जहां है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूं, जहां जहां है मेरा एहतराम तुमसे था। तुमसे है से तुमसे था। पिछले संडे को मैंने प्रोग्राम किया था, आज मैं फिर इस संडे को आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस नज़म को मैंने उल्टा कर दिया, आप समझ गए होंगे। माएँ तो सब एक जैसी होती हैं। मैं अगर अपनी माँ की बात करूं तो इसको ज्यादती मत समझिएगा, ये मत खुदगर्जी मत समझिएगा। अगर मैं अपनी माँ की बात करूं, उसकी अच्छी बात करूं, तो माएँ तो सब एक जैसी होती, वही खुलूस, वही प्यार, वही सब कुछ। तो मैंने कहा लास्ट संडे मैंने प्रोग्राम किया, आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मैंने कहा माँ को आलमी दिन है, और 6 साल मेरे प्रोग्राम से आप रोते रहे, लेकिन आज मुझे रोने दीजिए। उस जन्नत को मैं अब से ठीक 5 दिन पहले खो चुका। सिर्फ 128 घंटे पहले मैं अपनी इस जन्नत को खो चुका। ऐसा लगता है कि अजीब सा मकाम आया है दोस्तों, सुनने वालों। मैं जब माओं की बातें करता था, दुआएं देता था कि इस लौ की हिफाजत कीजिए, जहां जहां भी ये लौ चिराग की सूरत में जल रही है, इस लौ को मध्यम मत होने दीजिए, इसके गिर्द हिसार बन जाइए, फिर शायद आपको ये मौका ना मिले। आज मैं उस मकाम पर खड़ा हूं, लाख हिफाजत के बावजूद वो चिराग बुझ गया। ऐसा लगता है कि मैं लकुदक सहरा में खड़ा हूं, नंगे पांव, चारों तरफ धूप, ना कोई साया, ना कोई शजर, ना कोई पानी। जहां से हमेशा ठंडी ठंडी दुआओं के झोंके आते थे, अब गर्म हवा के थपेड़े आ रहे हैं। दुआओं का साया उठ चुका है। बिना बोले जो समझ ले
डरता हूँ मैं माँ, यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ, तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। दोबारा हाजिर आपकी खिदमत में। मुझे कहते हैं डॉक्टर अली, मदर्स डे के हवाले से आपसे मैं मुखातिब और कुछ कॉल्स हम जिक्र करना चाहेंगे जो मेरे पास ऑफ द एयर आई हैं। इकबाल ज़फ़र टवाना साहब फ्रॉम इस्लामाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल ज़फ़र टवाना साहब, आपकी सारी हमदर्दियाँ जो भी हैं मेरी वालदा के हवाले से, नो डाउट कि जो लोग भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं अचानक, और ना कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं अगर ये वाक़या हुआ तो कि मैं इस वक्त कभी माइक के सामने आऊँ। मेरी हिम्मत टूट चुकी थी दोस्तों, मैं अपनी तमाम हिम्मतों को यकजा करके सिर्फ और इस मदर्स डे के हवाले से मैं आया हूँ। यही मेरे पास एक मौका है कि शायद मैं अपनी माँ के हवाले से कोई ऐसी बातें कर जो शायद मेरे दिल का जो एक भरा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या कहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इकबाल ज़फ़र टवाना साहब फ्रॉम इस्लामाबाद, आपकी पूरी फैमिली के हमदर्दी के जो अल्फाज है मेरे लिए मरहम का हैसियत रखते हैं। उसके बाद रियाज़ अहमद गोंदल साहब, आप रो रहे हैं, यकीनन आपको भी अपनी माँ याद आएगी, और माँ किसी की भी माँ हो, माँ तो माँ होती है, कोई इसका नेबल बदल नहीं है। बिल्कुल सही आपने कहा। वो बात करते मंडी बहाउद्दीन से अब्दुल रहमान साहब I9। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि 6 साल तक मैंने मदर्स डे पे प्रोग्राम किया, बहुत लोगों को मैंने रुलाया। लोग जब मुझसे फ़ोन पे बात करते थे कहते थे डॉक्टर अली मैं अपनी मदर की, मेरी डेथ 6 महीने पहले हो गई, साल पहले में हो गई, तो मैं उनसे कहता था कि जो मुझे अंदाज़ा है आपके दुख का, मुझे पता है आपके दुख का, लेकिन मैं समझता था मैं झूठ बोल रहा था, मुझे कुछ नहीं अंदाज़ा था, उसको कोई अंदाज़ा नहीं था। सिर्फ एक दिलासे के 2 लफ्ज़ में कहता था ऑन ईयर, खुदा आपकी मदर को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, अल्लाह आपको सफ़र दे। और हमें यकीनन बहुत दुख हुआ ये सुनकर, मुझे कोई दुख नहीं हुआ था, इसलिए वो फीलिंग्स ही नहीं आई थी। और आज मैं उन कॉलर्स की जगह खड़ा हूँ कि मैं फ़ोन करूँ और चीख चीख कर कहूँ कि मेरी बाप इस दुनिया में नहीं रही, मैं कहाँ जाऊँ, किस तरफ जाऊँ। बहरहाल सिर्फ मदर्स डे के हवाले से मैंने कहा है कि सिर्फ 128 घंटे हुए हैं उनको मुझसे रुखसत हुए। मंगल की सुबह फजर की अजान के वक्त इस दुनिया से रुखसत हुई 4 मई को, और आज है 9 मई, जस्ट 5 डेज बैक। आने की मैंने कहा ना मेरी हिम्मत नहीं थी, मैं कुछ आराम करना चाहता था, कुछ रेस्ट करना चाहता था इस हवाले से, लेकिन मेरे बहुत सारे जिन लिसनर्स को, जिन मेरे जानने वालों को, सुनने वालों को इस बात का पता चला, तो उन्होंने कहा नहीं आप आएँ और शेयर करें हमसे अपनी मदर की बातों को। तो आज अगर मैं सिर्फ अपनी माँ के हवाले से बात करूँ तो इसको खुद गर्जी ना समझिएगा। मैंने कहा ना, अपनी माँ की अगर मैं बात करूँ तो आपकी माँ की बात है। माएँ तो सब एक जैसी होती, कोई फ़र्क नहीं है उनमें। बात याद आती है दोस्तों जब कहते हैं कि जब उम्र तुम्हें तुम्हारी उस मोड़ पर ले जाएगी, तब देखना तुम्हें याद माँ की हर बात याद आएगी। वो बात बात पर पूछना कि कहीं तुम भूखे तो नहीं, बात दिल में है मुझसे कहो, कहीं मुझसे रूठे तो नहीं। कोई ऐसा गम, कोई ऐसा दुख, भला मुझको तुम बताओ बेटा, इस चांद से चेहरे से तुम आंसुओं को तो हटाओ बेटा। जब तुम परेशान से होते हो मेरी रातों की नींद उड़ जाती है, आंखों से मेरे आंसू की लड़ी दुआ बन के रब के पास जाती है। जब मैं ना हूं तो परेशान मत होना, मेरी बातों को याद करके मत रोना। जब मैं ना हूं तो परेशान मत होना, मेरी बातों को याद करके मत रोना। इस दुनिया में कहाँ कोई रहा है सदा, इन आँखों को बेटा तुम मत भिगोना।
مایوسی کے جب چھائے بادل ہوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ لینا تم، بند کر کے تم اپنی آنکھوں کو پھر ہو جانا میری ان یادوں میں گم۔ میں جانتی ہوں تمہاری یادوں میں کبھی بھی مر نہیں پاؤں گی، جتنا بھی تم بھلانا چاہو مجھ میں اتنا ہی تمہیں یاد آؤں گے۔ بہت سارے لسنرز مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جی لائیو ہمیں لیں، آن ایئر لیں، وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ میں انشاءاللہ ضرور کروں گا 2 بجے کے بعد۔ ابھی تھوڑا سا میں آف دی ایئر کالز لوں گا۔ میں کیا کیا باتیں شیئر کروں ان کی۔ بڑی عجیب ہستی ہوتی ہے یہ ماں، نو ڈاؤٹ۔ میں ان کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھا، بہت ہی زیادہ۔ وہ کراچی میں ہوتی تھیں اور میں یہاں اسلام آباد میں، اور چھوٹے بھائی کے ساتھ ہوتی ہیں۔ فیملی کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ 2 بھائی میرے ابو ظہبی میں ہوتے ہیں اور ایک بھائی میرا ہوتا ہے انڈونیشیا بالی میں، اور 2 بہنیں جس میں سے ایک بہن ابھی نومبر میں وہ بھی داغ مفارقت دے گی، تو جب سب سے بڑی تھی۔ ایک لمبی کہانی ہے۔ امی سے میں نے اپنی بہت کچھ سیکھا دوستو۔ میں آپ سے وہ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ شاید میری باتوں کو سن کر آپ کے گھر میں یہ ماں اگر ہے تو ان سے بہت کچھ آپ سیکھیں، ایثار، محبت، پیار۔ پتہ نہیں آپ کے پاس ان کے لیے وقت ہے کہ نہیں، وقت نکالیے۔ یہ وقت چلا گیا، پھر نہیں آئے گا۔ بہت سادہ سی خاتون تھیں وہ، بہت ہی زیادہ۔ صبح صبح ان کے معمولات میں بتاتا ہوں آپ کو کہ فجر کی نماز کے بعد وہ جب اپنے تلاوت کی معمولات سے وہ فارغ ہوتی تھی، تھوڑا سا سو جاتی تھی، پھر اٹھ کر آ جاتی تھی، اخبار وغیرہ پڑھتی تھی۔ وہ اپنے پاکستان کے حالات وغیرہ وہ دیکھتی تھی، سنتی تھی، اور بڑا ان کو دکھ ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے یہ ملک کہاں جا رہا ہے ہمارا، ہم کہاں کھڑے ہیں، بڑا ان کو دکھ ہوتا تھا۔ پھر ان کے بعد وہ ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد گھر کے پاس ایک صحن میں کچھ گملے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں جس میں موتیا، رات کی رانی اور گلاب کے پھول ہیں، ان کو وہ پانی وغیرہ دیتی ہیں۔ اور ایک بات بڑی مزیدار، میں آپ کو عجیب سی بات کہوں کہ اسی جگہ پہ جہاں پہ وہ پودوں کو پانی وغیرہ دیتی تھیں اور مصروف رکھتی تھیں اپنے آپ کو، وہیں پر کچھ پرندے آتے تھے، کبوتر، پتہ نہیں کہاں سے آتے تھے، بڑے عرصے سے آ رہے ہیں، اور ان کے اپنے ہاتھوں سے ان کو باجرہ اور دانہ دن کا دیتی تھی، روٹی دیتی تھی۔ اب جب میں گیا کراچی سے واپس آ رہا تھا تو میں نے خاص طور سے ان کو تلقین کی، بھائی کو، بھابھی کو، کہ یہ ان کو دانہ ڈالنا مت بھولنا، ان کو روز ڈالو، یہ روز آئیں گے۔ جنہوں جو ڈالتی تھی وہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ تو ان کا یہ تھوڑی سی بیمار ضرور تھی وہ، اور ابھی اسلام آباد آئی ہوئی تھی، اور تقریباً 1 مہینہ 10 دن میرے پاس وہ رہی ہیں، اور اس دوران میں نے ان کی بہت ساری انویسٹیگیشنز کرائیں، تو کچھ ایسی چیزیں نکل کر سامنے آئی انویسٹیگیشنز کے دوران کہ میں تھوڑا سا پریشان ہوا، لیکن میں نے یہ باتیں کسی کو نہیں شیئر کی، نہ بتائیں، کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید 6 مہینے، سال، 2 سال، لیکن اتنی جلدی میں نے نہیں سوچا تھا۔ تو ویسے تو میں نے بہت، میرے دل میں کوئی پھانس نہیں ہے، کوئی خلش نہیں ہے کہ میں اپنی ماں کی وہ نہیں کر سکا، خدمت نہیں کر سکا۔ جت الامکان جتنا میں نے کر سکتا تھا میں نے کیا، میں بالکل اس بارے میں بالکل 100%۔ لیکن اب میرا انداز بڑا مختلف ہو گیا تھا، بڑا چینج ہو گیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا یہ جو وقت ہے سمیٹ لو،
پتہ نہیں یہ وقت مجھے ملے کہ نہ ملے. ان کے گھٹنوں میں درد ہوتا تھا تو زیتون کا تیل ڈال کے ہاتھوں پہ میں ان کے گھٹنوں کی مالش کیا کرتا تھا, ان کے قدموں میں بیٹھ جاتا تھا, ان کے کچھ کال ہمیں آئی فراد مٹانی صاحب کا. بالکل سر آپ نے صحیح کہا کہ رونے سے میرا خیال ہے ان کی روح کے ساتھ زیادتی ہوگی, ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے بالکل, لیکن جذبات تھوڑے سے ہو جاتے, انسان قابو نہیں کر پاتا جس کی وجہ سے تو میں بتا رہا تھا کہ ان کے بڑے معمولات ہوتے تھے. اچھا ایک میں واقعہ بتاؤں, دیکھیں ماں کی عظمت کو آپ دیکھیں وہ کیسا سوچتی ہے اور ہم کیسا سوچتے ہیں. اچھا ہم جو سوچتے ہیں نا وہ اس سے اپوزٹ کہیں سوچتے, آپ کی سوچ بھی اس طرف نہیں جا سکتی وہ جو سوچتی. اچھا بڑی میں نے کہا نا سادہ سی ہوتی, کھانا ہمیشہ زمین پر بیٹھ کے کھاتی تھی, کبھی بھی مطلب ایک کرسی پر یا ادھر ہاتھوں سے کھاتی تھی اور بیٹھ کے کھاتی تھی, ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھاتی تھی. اچھا ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کوئی بات ایسی مجھے بتائیں کوئی جو آپ کبھی میرے لحاظ سے میرے متعلق آپ بھول نہ پائی ہوں. تو ہنسنے لگی, کہنے لگی ہاں ہے ایک بات, وہ ایسی بات ہے کہنے لگا کہ میں اپنی تک اس کا افسوس کرتی ہوں. میں بڑا عجیب سا مجھے لگا آپ کی, کہنے لگی کہ میں وہ بات ابھی تک نہیں بھولتی اور مجھے اس بات کا بڑا افسوس رہا اور وہ تم سے یہی تعلق ہے اس کا ریلیٹڈ ہے. میں نے کہا کیا بات ہوئی؟ کہہ رہا جب تم 6-7 سال کے تھے, چھوٹے سے تھے اس وقت, تو میں نے کوئی چیز پیسے دیے کہ جا کے یہ بازار سے لے آؤ. تو میں چھوٹا تھا تو میں چلا گیا بازار, تو وہ کھیلنے میں کہیں بچوں کے ساتھ لگ گیا, کھیل کود میں چھوٹا تھا, تو وہ جو پیسے دیے تھے جو نوٹ دیے تھے وہ کہیں گر گئے. معافی چاہتا ہوں, تو وہ کہیں گر گئے. تو میں بڑا پریشان ہوا, میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوگا. جب گھر گیا تو میں نے کہا امی وہ تو پیسے کہیں گر گئے میرے سے. ایک تو میں بڑا دیر سے آیا, انتظار کر رہی تھی, تو انہوں نے اسی وقت منہ پہ لگایا میرے ایک چپت سے. دوپہر کا وقت تھا, تو کہتی ہیں کہ مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے اس دن تمہیں دوپہر کو کھانا نہیں دیا اور تم چپ چاپ کسی کمرے میں جا کے سو گئے. کہتی مجھے آج تک اس بات کا دکھ ہے کہ میں نے اس دن تمہیں بھوکا کیوں رکھا ایک وقت. کہتی وہ بات میں نہیں بھولتی کہ میں نے تمہیں اس دن دوپہر کا کھانا کیوں نہیں دیا, میں نے ایسا کیوں کیا. وہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہیں ابھی بھی کہ اس بات کے اوپر کہ میں نے کاش میں نے یہ سزا نہ دی ہوتی اس کو. تو اب جب بھی کبھی میں کھاتی ہوں دوپہر کا کھانا تو مجھے وہ واقعہ نہیں بھولتا, مجھے یاد آتا ہے. اب آپ دیکھیے ماؤں کی باتیں, ماؤں کی ادائیں, ہم پتہ نہیں ہم نے کہاں کس جگہ بے ادبی کی ہو, گستاخی کی ہو, لیکن وہ ایک سمندر ہے. آپ کی گستاخیاں, آپ کی بے ادبیوں کو بھی وہ اپنے اندر سمو لیتی ہے. وہ تو ایک سمندر ہے, وہ جو آپ کی گستاخی وہ تو ایک پانی کے قطرے کی طرح سے ہوتی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں.
اچھا ان کی نماز کا یہ عالم تھا کہ اگر مغرب کا وقت ہوتا تھا تو اچھا اب کچھ تھوڑا سا ان کے گھٹنوں میں پرابلم ہوتی نا تو وہ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں، بستر پہ بیٹھی ہوئی مسلح بچھا لی، تو عصر کو زیادہ دیر نہیں گزرا اور وہ مسلح پہ بیٹھ گئیں. اچھا کمرے میں ایک گھڑی رکھی ہوئی، کبھی وہ گھڑی کو دیکھتی تھی، کبھی پیچھے کھڑکی کی طرف دیکھتی تھی کہ سورج ڈھلا کہ نہیں ڈھلا، پھر بیٹھتی تھی. حالانکہ آس پاس بہت ساری مسجدیں ہیں، اذانیں بھی آ جاتی ہیں، اذان بہت کلیئر آتی ہے مغرب کی اذان. پھر گھڑی کی طرف دیکھتی تھی، پھر پیچھے کی طرف دیکھتی تھی. تو میں ان سے کہتا امی اذان ہوگی، اب پتہ چل جائے گا، آپ آرام سے بیٹھیں، نماز کبھی کا وقت نہیں آیا، ابھی بہت وقت ہے. لیکن وہ اس نماز کے لیے بہت پہلے سے تیار ہو کے بیٹھ جاتی تھی. پھر اذان ہوتی تھی، پھر وہ نماز پڑھتی تھی. ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں نماز، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہماری نمازوں میں پتہ نہیں وہ چیز نہ پیدا ہو. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ مغرب کی نماز پڑھ کے فارغ ہو چکی ہوتی ہیں تو ہم کہیں جا کے وضو کرنا شروع کرتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نماز پڑھیں. کئی دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ میں واش روم گیا، میں نے وضو کیا، امی نماز پڑھ چکی تھی، جب میں آیا تو میرے سامنے مسلح پہلے سے بچھا ہوا ہوتا تھا. یہ چیز میں کبھی بھی نہیں بھولتا. تو میں نے کہا، تم کہتے ہی میں نے مسلح بچھا دیا، پڑھو نماز. جو کہ مجھے کرنا چاہیے، ان کے لیے مسلح بچھانا چاہیے، وہ میرے لیے بچھایا کرتے تھے. تو بڑی چھوٹی چھوٹی سی یہ باتیں ہیں ان کے خلوص کی. اچھا دوستوں، ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ بدی کا بدلہ ہمیشہ بدی ہوتا ہے، نیکی کا ہمیشہ نیکی ہوتا ہے. کوشش کیا کرو کہ نیکی کا کام کیا کرو. تو میں نے جو کچھ بھی سیکھا اپنی اس عظیم ماں سے سیکھا ہے. بہت ساری باتیں یاد آتی ہیں. جب میں کراچی جاتا ہوں، میں ہر 2-3 مہینے کے بعد ایک چکر لگاتا ہوں، کبھی وہ میرے پاس آ جاتی ہیں. تو صبح میں نے اٹھنے کے بعد وہ آتی تھی اور ایک پراٹھا وہ بناتی تھی. اچھا پراٹھا بناتی ہیں نا، جب توے پہ ڈالتی ہیں، اس کے بعد وہ ایک انڈا پھینٹ کے جو نا اس کے اوپر جب ابھی روٹی ڈالی جاتی نا، ابھی کچی ہوتی اوپر سے، تو اس وقت وہ اس میں ڈال دیتی ہیں انڈا، اور ایک انڈا پراٹھا ایک چپکا وہ ہوتا ہے سب پیزا کی طرح سے، وہ بناتی تھی میرے لیے. اور اس کے بعد اس کے 4 ٹکڑے کر کے اور پلیٹ میں سجا کے میرے پاس لے آتی تھی اور اپنے ہاتھوں سے پکاتی تھی. وہ کسی کو نہیں الاؤ کرتی تھی. یہ عمر ہو گئی دوستو، لیکن ماں کی محبت ایسی ہے کہ ابھی چھوٹے سے بچوں کی طرح سے ہمیں ٹریٹ کرتی ہے، ڈیل کرتی ہے. کبھی ان کے ساتھ وقت گزاری ہے، آپ کو ایسا لگے کہ آپ کسی نئی دنیا میں آ گئے، جہاں پہ نہ جھوٹ ہے، نہ مکر ہے، نہ فریب ہے.
ایک خالص پیار آپ کو ملے گا. تو وہ ابھی بھی جب پساوات تھی میرے پاس تو کہتی تھی پراٹھا بناؤ تمہارے لیے. میں کہا بنایا امی, لیکن کب ان کی صحت اجازت نہیں دیتی تھی, اس لیے اتنا زیادہ میں ضد نہیں کرتا تھا. یا رات کو کبھی سادے چاول ہوتے تھے وہ بچ جاتے تھے تو ان کو بناتی تھی, وہ فرائیڈ رائس بنا کے انڈے ڈال کے چکن ڈال. میں اب کیا کیا دوستوں آپ کو باتیں بتاؤں ان کی, صرف یہی باتیں رہ گئی ہیں, لیکن وہ باتیں ساری پیار کی اور محبت کی. اچھا, لاسٹ پروگرام میں نے جب کیا تھا 2009 میں مدرس ڈے کے اوپر, تو میں نے اپنی والدہ کو لائیو لیا تھا کراچی سے. کل میں نے اس کی ریکارڈنگ نکالی ہے اور اس کے ایکسٹریکٹس میں نے نکالے ہیں. 2 بجے کے بعد میں وہ ریکارڈنگ آپ کو سنواؤں گا. اچھا, میں اپنی والدہ کی ایک بات بتاؤں کہ ان سے مجھے خود ہی بات کرنی پڑتی. بہت ہی کم گو تھی وہ, نہ کسی محفل میں جاتی تھیں, بہت کم کسی فیملی کی شادی بیاہ میں چلی جاتی, ورنہ انہوں نے اپنی زندگی کا سارا حصار اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے گرد ہی باندھا ہوا تھا. کبھی بھی وہ باہر نہیں نکلتی تھی, کسی جگہ نہیں ہے, صرف بس گھر میں نماز اور کچن. اور جب تک ابو زندہ تھے, میرے فادر سن 20 اپریل 2000 کو اس دنیا سے رخصت ہوئے. 5 سال تقریباً ہو گئے ان کو. وہ بڑے مشکل وقت تھا میرے لیے اور ان کے لیے. وہ پیرالائز ہو گئے تھے 2 سال کے لیے. تو وہ انہوں نے جس طرح سے ان کے ساتھ ان کی کیئر کی, وہ تو خیر بڑی ایک لمبی کہانی ہے, بڑی لمبی داستان ہے, اس وقت میں نہیں جانا چاہتا. لیکن ان میں ایک عادت ضرور تھی کہ وہ کوشش کرتی تھی کہ اپنے ہر کام کو خود اپنے ہاتھوں سے کرے. اپنے ایون دیکھیں گھر میں سب کچھ لوگ ہوتے ہیں, کام کرنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں, لیکن اپنے کپڑے, فادر کے کپڑے کسی کو نہیں دیتی تھی. وہ خود ان کو دھوتی تھی. ہم کہتے جی چھوڑیں آپ نے, کریں نہیں دیتی تھی. وہ ضد کچھ بھی کر لو. باتھ روم میں جاتی تھی واش روم میں نہانے کے لیے, تو بڑی دیر بعد نکلتی تھی, پتہ چلا سارے کپڑے دھو کے باہر آ رہی ہوتی تھی. تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, وہ چیزیں ہیں جو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ نے اس دنیا میں ماں کو کیا روپ دیا ہے اور کیا ان کے اندر یہ جذبہ ڈالا ہے, ہم ان سے پہنچ نہیں سکتے. اچھا دوستو, اب 2 بجے کے بعد میں آپ لوگوں کی لائیو کالز لینا چاہوں گا. بہت پریشر میرے پاس آ رہا ہے کہ جی آپ ہمیں لائیو ضرور لیجئے, ضرور ہم لیں گے, آپ کے جذبات کو ہم ضرور احترام کرتے ہیں. تو میں نے لاسٹ مدرس ڈے کے اوپر پروگرام کیا تھا, تو میں نے اپنی والدہ کو لائیو لیا تھا, ان سے ٹیلی فون پر بات کی تھی. میں نے کہا نا بہت کم گو تھیں, ان سے باتیں نگلوانا پڑتا تھا, زیادہ بات نہیں کرتی تھی. تو آپ کو میں وہ لائیو کالز جو میں نے کیا تھا اس کے کچھ ایکسٹریکٹس میں لے کر آیا ہوں, میں آپ کو سنواتا ہوں. آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ میں کس طرح سے بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو یہ میں بتا دوں کہ 2-4 اس میں نام آئے گا. ایک میرا چھوٹا بھائی حسن ہے, وہ ابو ظہبی میں ہوتا ہے, اور ایک اور بھائی اس کو بھی وہ علی کہتی ہے, وہ بھی ابو ظہبی میں ہوتا ہے. اور ایک بھائی ہے میرا انڈونیشیا میں بالی میں ہے, غفور. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں اپنے اس بھائی کا ذکر کرتا ہوں, میں تھوڑا سا گلہ مجھے اس شخص سے ہے. وہ پچھلے 25-26 سال سے وہاں پہ ہے, وہیں شادی کی, وہیں سیٹلڈ ہے. ایک دفعہ بیچ میں آیا تھا ملنے کے لیے. ایک دفعہ ابھی کافی دن پہلے میں نے ان کے دراز وغیرہ دیکھی, تو ایک چھوٹا سا پرس تھا امی کا, میں نے اس سے دیکھا, چھوٹا سا جو ہوتا نا جس میں کچھ تھوڑے سے پیسے لوگ رکھ لیتے ہیں, بڑا پرس نہیں, ہاتھ میں آنے والا ایک پرس ہوتا ہے چھوٹا, بلکہ مٹھی میں وہ آ جاتا ہے. کالے رنگ کا ایک پرس تھا, اس کی زپ میں نے کھولی تو اس میں ایک فوٹو, پاسپورٹ سائز فوٹو تھا اسی بھائی کا جو انڈونیشیا میں اس وقت سیٹلڈ ہے. اس بھائی سے ہمیں ایک ہی گلہ ہے, پتہ نہیں وہ کہتا ہے کہ مجھے ماں سے بڑی محبت ہے, لیکن اتنے الیکٹرانک دور میں بھی جہاں پہ 1 سیکنڈ میں آپ کا رابطہ ہو جاتا ہے کسی سے, نہ کوئی ٹیلی فون نہ کوئی خط, زبردستی کبھی کبھار ہم خود فون ملا کے بات کروا دیتے ہیں, ادروائز نہیں.
تو اس چیز کا ان کو بڑا دکھ تھا, بڑا گلا تھا. اس کی تصویر انہوں نے اپنے پرس میں رکھی ہوتی تھی, پاسپورٹ سائز, وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتی تھی. ایک یہ بھی دکھ تھا ان کے. تو ابھی میں دوستوں آپ کو وہ کال سنوانے لگا ہوں. میں نے اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو تھوڑا سا بتایا ہے کہ بھائیوں کے نام ہوں گے اور 2-4 چیزیں وہ میں نے ان سے اگلوائی ہیں, بات کی ہیں مدرس ڈے کے حوالے سے, وہ میں سنوانے جا رہا ہوں. ہیلو ہیلو جی امی جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. زور سے بولے ہیں. ہاں کیا حال ہے؟ آ رہی ہے جی, آ رہی آواز تیری. آ رہی. کیا حال ہے؟ ہاں ٹھیک ہے بیٹا. اور طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے. دوائیاں وغیرہ کھا رہی ہیں؟ ہاں دوائی وغیرہ کھا رہی ہے؟ ہاں ہیں دوائی وغیرہ کھا رہی ہے ٹائم پر؟ کھاتی بیٹا, جب چلتی پھرتی ہے. اچھا, موسم کس طرح دا ہے کراچی دا؟ ٹھیک ہے گا؟ میں نے کہا موسم ٹھیک ہے, گرمی تے نہیں ہے گی؟ ہاں صحیح ہے. اچھا, نہ گرمی ہے نہ سردی ہے. اچھا دوائیاں شوائیاں ٹائم نال کھا رہی امی ہیں؟ ہاں دوا کھاتی تو چلتی پھرتی بیٹا. کوئی تکلیف تو نہیں آئے گی؟ کوئی تکلیف تو نہیں آئے گی؟ نہیں. اچھا امی, تمہیں پتا ہے گا کہ آج ماوا دا دن ہے گا, پوری دنیا دے ماوا دا دن ہے گا. تسی کی کہنا چاہو گے پتر نو؟ کوئی پیغام دینا چاہو گے پترا نو ماوا دے حوالے نال, کی کہو گے تسی؟ ہاں بیٹا. ہیں کیا کہو گے؟ بس اللہ سب کو زندگی تندرستی دے. جی, اور کی خواہش ہے امی دی؟ کوئی خواہش ہے امی دی کی دس رہی امی جی؟ ایک گل دسو میرے کو لوگ, بات کر گل سنو میری. ہیلو جی جی جی, امی کو دیں آپ بھائی. ہیلو جی, امی کو دے دینا بھائی. امی جی ایک گل دسو مینو. جی, کوئی تکلیف تے نہیں ہے گی میرے والوں؟ کوئی پریشانی تے نہیں ہے گی؟ نہیں بیٹا, کوئی پریشانی نہیں. پھر بھی نہیں, اللہ کا شکر ہے. اچھا, حسن دا کوئی ٹیلی فون آیا ابو ظبی تو؟ حسن دا کوئی ٹیلی فون آیا؟ کس کا؟ حسن کا. حسن کا وہ دن آیا سی, پتہ آؤں گا 15 تاریخ میں. تے علی دا 15 نو آئے گا. اچھا, علی دا فون آیا کوئی ادھر ابو ظبی تو؟ کس کا؟ علی دا. رشیدہ علی. ہاں علی دا بھی آیا سی. کی کہہ رہے سی؟ وہ حسن دا بتا رہا سی. اچھا, غفور دا کوئی فون آیا ادھروں؟ غفور کا؟ غفور نہیں. کیوں؟ غفور تو ٹیٹ میرے نمبر دا ہے. نہ خط لکھدا ہے نہ فون کردا ہے نا. نہیں آیا. نہیں آیا, چلو اللہ کرے گا آ جائے گا. اچھا امی, اپنا بہت بہت سارا خیال رکھنا. ہاں ٹھیک ہے بیٹا. جی, انشاءاللہ میں آؤں گا. اوکے, اللہ حافظ.
मुर्शद वाला तू आ तू मेरे मुर्शद वाला जा फोला कलाल माए निमकिनू आखा दर्द छोड़ दा हाल माए निमकिनू आखा जंगल वेले तेरा डूबेंदी जंगल वेले तेरा डूबेंदी अजना पायो दर्द छोड़ दा हाल माए निमकिनू आखा अब लाइव कॉल्स का हम सिलसिला शुरू करते हैं। देखें लाइन पर पहले कौन है हमारे साथ और कहां से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन कहां से बात कर रहे हैं आप? डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जफर इकबाल लुड़का बोल रहा हूँ बिहाड़ी से। जी सर फरमाएं। सर जनाब को और आपकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत वालदा साहबा के फौत होने पे अफसोस है जी, और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाया, आमीन जी। माँ की शान में एक शेर अर्ज करूंगा डॉक्टर साहब जी प्लीज। ताबिश साहब का शेर है जी कि एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। डॉक्टर साहब आपकी सारी बातें सुनी, आप बड़े खुश नसीब इंसान हैं कि आपकी माँ आपसे इतना प्यार करती थी। तो मेरी भी वालदा साहब आपको फौत हुए कई साल गुजर गए हैं जी। जब कोई मुश्किल घड़ी आती है नहीं तो मैं फौरन अपनी माँ की कब्र पे जाता हूँ, दुआ मांगता हूँ। जब मतलब आंसू आते हैं तो कबूलियत की घड़ी होती है और 1 मिनट में अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है माँ की कब्र पे जाकर दुआ मांगने को। आप मायूस ना हो, आप जब भी अपनी वालदा साहबा की कब्र पे जाएंगे ऐसे आपको मालूम होगा जैसे उनसे मिलकर आ रहे हैं। तमाम सामीन कराम को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। अल्लाह हाफिज। बड़ी मेहरबानी। अच्छा दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ बड़ी सही देखा, मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जब से मैंने होश संभाला है, कुछ ऐसे दिन होते हैं ख़वातीन की ज़िंदगी में और दूसरा जो बीमार वगैरह, मैंने नमाज नहीं देखी, उनकी कज़ा कभी भी नहीं देखी थी। और यही वो चीज़ थी जिससे मुझे एक हौसला मिलता था कि देखो ये किस तरह से पढ़ती, हम लोग क्यों नहीं पढ़ते। बल्कि अभी पिछले दिनों रोज़ों पे मैंने पाबंदी लगा दी थी कि अम्मी आप रख नहीं सकती रोज़े, आप माफ़ हैं आपके ऊपर, आप बहुत बीमार हैं, तो इशारों से नमाज भी पढ़ लेती हैं, मैं आपकी जगह रोज़े रख लूँगा। तो वो कराची से वो इजाज़त नहीं देते थे भाई, कहने नहीं कि जब तक वो इस्लामाबाद से भाई जो है वो नहीं इजाज़त देंगे हम नहीं आपको रखने देंगे। फिर मेरे से वो रिक्वेस्ट करती थी बच्चों की तरह कि खुदा के लिए मुझे जुम्मे का रोज़ा तो रखने दो। तो मैंने कहा अल्लाह मालिक है, जो ना चाहते हुए मैंने कहा ऐसा ना कि कोलैप्स हो जाए, बीपी इनका डाउन हो जाए, मसाइल बड़े थे ना। तो मैं जुम्मे की रोज़े के मैंने कहा अम्मी रख लें आप।
تو دعا بھی کرتا رہتا سارا دن, پھر پوچھتا بھی رہتا طبیعت کیسی ہے کیا. پھر کہتی کہ دیکھو میں نے روزہ رکھ لیا جمعے کا, تو مجھے اجازت نہیں دیتے, مجھے اور رکھنے دو. میں نے کہا آپ جمعہ رکھ لیں, آپ کی صحت بالکل اجازت نہیں دیتی, دوائی آپ کو ٹائم پہ ہمیں دینا پڑتا ہے. تو وہ بڑا ضد کیا کرتی تھی. 1991 میں جب وہ حج پہ گئی تھی, والد صاحب زندہ تھے, تو مجھ جاتے ہوئے کہتی تھی مجھ سے کہ دعا کرنا مجھے جنت البقیع میں جگہ ملے. یعنی انہوں نے ایک عجیب سی بات کی تھی کہ میں واپس ہی نہ آؤں وہاں سے. تو یہ اور بات تھی کہ طواف کرتے وقت وہ کولیپس ہوئی, گری ہیں, لیکن بہرحال وہ بچت ہو گئی اور ٹھیک ہو گئی, بیمار بھی ہو گئی تھی. تو حج تو ہو گیا ان کا, لیکن وہ کہتی تھی یہ دعا میری پوری نہیں ہوئی. اب اس طرح کی باتیں ہم یاد کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں, ہم لوگ کیوں اللہ تعالیٰ پہ شکر نہیں کرتے ہیں. ہم ہمیشہ دوڑ میں لگے رہتے ہیں. ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی ہم اپنی زندگی میں اگر اپنا لیں تو میرا خیال ہے آدمی کی زندگی گزر جائے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی تھوڑے سے دکھ وہ سموئے ہوئی تھی اپنے اندر. 2000 میں میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا تھوڑا سا اپسیٹ ہوئی, وہ بیمار بھی ہوئی, لیکن بہرحال ٹھیک ہو گئی. اچھا اس کے بعد ان کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا. نیا موڑ ان کی زندگی میں ایک بہت بڑی چینج آئی. وہ چینج یہ تھی کہ میرا جو چھوٹا بھائی کراچی میں جو رہتا, جن کے ساتھ وہ رہتی, اس کی ایک بیٹی ہوئی, حفصہ اس کا نام تھا. وہ تو ایسا پھر ہو گیا منظر کہ جیسے وہ جناب اپنی عمر کے 30 35 40 سال پیچھے چلی گئی. جیسے وہ بچی انہوں نے خود جنم دی, ان کو انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا. جیسے مطلب ان کو نہلانا دھلانا, ان کے کپڑے پہنانا, اور دودھ وغیرہ جب پیتی تھی فیڈر سے خود ہی دودھ دینا, اور پھر سیریلیک اس کو دینا. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بچی کو میری والدہ نے خوب اچھی طریقے سے اپنے پاس رکھا, سوتی بھی ان کے ساتھ تھی. تو وہ ایک کھلونا ان کے ہاتھ میں آ گیا, اور ان کے اتنی چینجز میں نے زبردست دیکھی ان کی لائف میں کہ ان کی بیماری وغیرہ سب دور ہو گئی. 1 سال تقریباً 8 یا 9 مہینے کی اس کی عمر تھی. تو میری فیملی میں سلفا جو ڈرگز ہے نا وہ تھوڑا سینسیٹیو ہے, ہم لوگ, والدہ بھی اس سے. وہ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے, میرا بھائی لے کے, اس کو ڈائریا تھا, تو انہوں نے ظالموں نے سیپٹرون دے دیا اس کو, جو کہ سلفا گروپ ڈرگز ہے. اس سے جناب اس کی طبیعت خراب ہو گئی, اور اس کو انٹراکرینیل بلیڈ ہو گیا, یعنی کہ اس کے برین ہیمریج ہو گیا. اس بچی کو تقریباً 2 سال کی عمر میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. وہ بہت بڑا جھٹکا تھا میری ماں کے لیے. یہ 2008 کی بات میں بتا رہا ہوں, 29 مارچ 2008. تو بہت ہی, میں نے اپنی ماں کو 3 موقع پہ روتے ہوئے دیکھا صرف, ورنہ میں نے ان کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک جب میرے فادر اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے, اور ایک جب وہ بچی 2 سال کی عمر میں ان کی ڈیتھ ہوئی, اس وقت بہت بلک کے روئی تھی. اور 2008 میں یہ واقعہ ہوا, اور آج سے تقریباً 6 مہینے پہلے 5 مہینے پہلے 2009 میں میری جو سب سے بڑی بہن تھی, ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا, ہیڈ انجری ہوئی, اور وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. تو ان کے جنازے پہ بیٹھی تھی بڑی بہن کے, تو کہتی تھی کہ اس کی جگہ تو مجھے یہاں لیٹنا چاہیے تھا, یہ میرے سے پہلے کیسے لیٹ گئی. وہ بھی یہ 3 واقعات نے ان کو توڑ کے رکھ دیا تھا, اور ان میں زندگی کی رمق بالکل ختم ہو گئی تھی. اچھا ایک بات اور میں آپ کو بتانے لگا ہوں, یہ ان کی بڑی خواہش تھی ایک. کہتی ہیں جب میں اس دنیا سے جاؤں تو مجھے حفصہ کے پہلو میں دفن کرنا. انہوں نے اپنے ہسبینڈ کا نام نہیں لیا, ابو بھی وہیں دفن ہے کراچی. تو کہتے یہ جو بچی تھی نا, اس کے ساتھ مجھے دفنانا. ہم نے بہرحال وہیں پہ ان کو دفنایا, اسی قبرستان میں. تو اس دن جب میں جنازہ لے کر جا رہا تھا امی کا, تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے حفصہ ہنس رہی ہو, مسکرا رہی ہو کہ دادی اس کے پاس آ گئی. تو چلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ کچھ کالز ہم لے لیتے ہیں, لائیو کالز. کال دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ لائن پر. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں؟ جناب محمود بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. جی بھائی کیا بولیں گے؟ بھجن کیسے مزاج ہے آپ؟ اللہ کا احسان ہے. ہیلو جی سن رہا ہوں آپ کی بات. جی بھجن میں اللہ پاک سے دعا کروں گا کہ خدا آپ جیسا بیٹا ہر ماں کو عطا فرمائے. اور مائیں تو ہوتی ایک جیسی ہے, ماؤں میں تو کوئی کمی, کوئی فرق نہیں, کوئی فرق. لیکن آپ کی ماں حیات ہے؟
जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बिल्कुल उनकी कदर मैं तो पाकिस्तान से कहूँगा कि इस बात पे आमीन कहें कि खुदा मुझे माँ का और फरमाबरदार बनाए। बिल्कुल आप उनकी खिदमत जरूर कीजिएगा, छोड़िएगा मत कहीं से। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिस काबिल है उतनी करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि एक शख्स ने माँ को कंधों पे उठा के साथ हज कराने के बाद बोला कि मैंने माँ का फर्ज अदा कर दिया, लेकिन हुक्म हुआ कि तुमने एक रात की भी कदर अदा नहीं की। जब तुम पेशाब करते थे वहाँ तुम सूखी जगह पर, खुद गीली जगह पर लेटी रहती, दिसंबर की रातों में जी। बस मेरे भाई, मैं खुदा से ये भी दुआ करूंगा कि खुदा मुझे भी और मेरे हर बहन भाई को अपने माँ बाप की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए। मेरी तरफ पूरा पाकिस्तान का काम ठीक है। बड़ी मेहरबानी भाई। जी लिस्टर मुझे कहते हैं डॉक्टर अली आपकी लाइव कॉल्स हम लेंगे, आपके जज्बात का हम एहतराम करते हैं। तो कल मेरे कुछ दोस्त आए हुए थे, डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल उस्मानी, उनके भाई इस दुनिया में नहीं, जमाल एहसानी, बहुत बड़े मशहूर शायर थे वो, उनके कलाम को लोगों ने पढ़ा है बहुत। अच्छा, उन्होंने एक किताब लिखी, किताब मुझे वो पर्चा मेरे पास से कहीं गुम हो गया था जो मैंने लिख लिया था ख़ासों से, वो पता नहीं कहाँ इधर उधर हो गया, तो लेकिन मुझे वो बात याद आ गई। उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त एक बात की। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, खुशियाँ जो होती ना उसका कोई पैमाना नहीं होता, ना वो मीटर में होता है, ना मीलों में होता है, ना वो घंटों में होता है कि एक घंटा मैंने माँ को खुश रखा या एक मील मैंने खुश रखा, उसका कोई पैमाना नहीं। तो खुशियाँ जो है वो तो एक जज्बे का नाम होता है। अच्छा, उन्होंने अपनी किताब के एक दिबाचे में ये लिखा है कि मैंने ज़िंदगी में एक ही काम किया है कि माँ को मैंने खुश रखा है। मैंने एक कहते हैं, उनका कहने का मतलब है मैंने अपनी माँ को एक ही सुख दिया है। मतलब आप ये मुझे बताएं कि अपनी माँ के लिए कोई ये दावा करे कि मैंने उसको सुख दिया है, मैं समझता हूँ ये बड़ा मुश्किल काम है ये कहना कि जी मैंने माँ को सुख दिया। आपने पता नहीं किस तरह वो सुख पहुँचाया, उनको वो सुख मिला है कि नहीं मिला है, हैं? और दूसरा ये है कि उसका पैमाना क्या है। तो उन्होंने ये दावा किया है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में मैं अपनी माँ को एक सुख ऐसा ज़रूर दिया है। अब वो क्या है, वो क्या लिखते हैं आगे, मैंने अपनी माँ को एक सुख ज़रूर दिया है, वो ये है कि मैं उनकी ज़िंदगी में मरा नहीं। कितनी बड़ी बात उन्होंने की कि अगर मैं उनकी ज़िंदगी में इस दुनिया से रुखसत हो जाता तो शायद मैं दुख देता उनको। तो मैंने एक ही सुख दिया कि मैं उनकी ज़िंदगी में मरा नहीं। और ये बहुत बड़ी बात है उन्होंने जो की है। अच्छा, मेरा प्रोग्राम सुनती हैं कराची में नेट पर लगवा कर। अच्छा, अब देखें हमारा अंदाज़ कुछ और सोचने का, उनका कुछ और अंदाज़। मैं हमेशा कहता हूँ हम उनकी सोच पे जा भी नहीं सकते थे। तो मैं उनसे कहता था कि अम्मी आपको तो कोई गानों वानों से कोई शौक़ नहीं, कभी आपको मैंने गाना सुनते भी नहीं देखा, कोई म्यूज़िक से आपको कोई लगाव नहीं, मज़हब से आपका बड़ा रुझान है। तो कहता मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुनती हूँ, तुम्हारी बातें सुनती हूँ। मैंने कहा अच्छा, वो तो मैं टेलीफोन पर भी बात कर लेता हूँ। तो मैंने कहा क्यों, मेरी आवाज़ क्यों आप सुनते? कहते मैं स्पेशली लगवाती हूँ प्रोग्रामों में, सुनती हूँ तुम्हारी आवाज़ कराची में बैठकर। तो कहती हैं मैं इसलिए सुनती हूँ कि मुझे पता लग जाता है कि मेरा बेटा तंदुरुस्त है, उसकी आवाज़ नहीं बैठी हुई, उसका गला नहीं ख़राब है। हम क्या सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि शायद वो हमारे फ़न की दाद दे रही हैं, वो सुन रही हैं कि मेरा बेटा कितना बड़ा एक कॉम्पियर है, आर्टिस्ट है, लोगों को इंटरटेन करता है। लेकिन उनकी सोच कहाँ है जहाँ हम पहुँच भी नहीं सकते। कहते मैं इसलिए सुनती हूँ कि वो तंदुरुस्त है, उसकी आवाज़ मुझे लाइव आ रही है, जिससे मुझे यकीन हो जाता है कि वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तंदुरुस्त है। लेते हैं एक और लाइव कॉल हम अपने लिसनर से, देखें कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद आसिफ बात कर रहा हूँ सर। मोहम्मद आसिफ, क्या कहेंगे?
اسلام آباد سے سر. پہلے بھی آپ کو کال کی تھی, بتایا تھا کہ میں مظفر گڑھ کا رہنے والا ہوں. ہاں ہاں بتائیے سر بہت اچھا پروگرام آپ کر رہے ہیں. ماں کے حوالے سے بہت شوق سے میں سن رہا ہوں, بڑے سکون سے ہے, توجہ سے. اچھا بس میں ماں کے لیے یہی کہوں گا کہ آئی لو یو ماں. میرے والد صاحب تو نہیں ہے, ہم 6 بھائی ہیں سر. ماں ہے موجود ہے ہمارے پاس. کس آپ کے پاس رہتی ہے؟ جی آپ کے ساتھ رہتی ہے؟ جی ہمارے ساتھ رہتی ہے. بس آپ بڑے خوش قسمت. ہم سب اکٹھے ہیں سر. ہم تو اس خوش قسمتی کے اس سے نکل چکے ہیں, ہم تو ویرانے میں کھڑے ہیں. سر آپ کی آواز کم آ رہی ہے. میں نے کہا جی ہم تو اب ویرانے میں کھڑے ہیں جہاں کوئی دعاؤں کا کہیں کوئی وجود ہی نہیں ہے. بس دعا کیجیے گا, بڑی مہربانی. جی تھینک یو. نیکسٹ کالر. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. کون بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ریاض احمد گونل دوبارہ حاضر خدمت ہوں. جی سر. ہلو. جی سن رہا ہوں آپ کی بات. جی دوبارہ حاضر خدمت ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ ہے کہ میں نے آپ کا پروگرام پہلے بھی ابھی سنا ہے, تو میں چند منٹوں کے لیے غائب ہو گیا تھا, مصروفیت کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوا ہوں. تو آپ نے ابھی جس ہستی کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں یہ سب سے بڑی میں نے ماں کو سکھ دیا ہے کہ میں اس کی زندگی میں مرا نہیں. تو والی صاحب بس مسئلہ یہ کہ میں بھی اکیلا ہوں, میرا اور کوئی بھائی نہیں ہے, 2 میری بہنیں ہیں. تو میں بھی دنیا میں وہ خوش قسمت آدمی جن کی ماں ان کے ساتھ ہے. آپ یقین کریں کہ اتنا ماں سے محبت, اتنی ماں سے محبت ہے, اتنا پیار ہے کہ میں تصور ہی نہیں کر سکتا. لیکن جو آپ کے ساتھ ایک صدمہ ہوا ہے, پانی ہے, آخر ایک دن جانا ہے, تو میری ساری دعائیں آپ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ آپ کو دوار رحمت میں جگہ دے. جی پہلے تو میں ویسے کل بات کر رہا تھا, اب میں آپ سے لائیو بات کر رہا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب آپ اپنی دعاؤں میں بھی مجھے بھی یاد رکھیے. اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں. بات یہ ہے کہ میں نے کہا نا آپ کو کہ بات صرف اتنی ہے. جی میں سن رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ لوگ کی محبت ہے, آپ کی عنایتیں ہیں جو میں یہاں پہ کھڑا ہوں مائک کے آگے. میری والدہ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے پہلے بھی کال صاحب جی میں مجھ سے پہلے جنہوں نے کال کی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی آواز بہت سلو آ رہی, تو یہی میرے ساتھ بھی پرابلم ہے. اچھا ابھی آ رہی ہے؟ جی ابھی کچھ آ رہی ہے. اچھا تو بات صرف اتنی ہے کہ یہ آپ لوگوں کی محبت یا عنایتیں ہیں کہ میں مائک کے آگے کھڑا ہوں, تو ادروائز ان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے مشکل سے صرف 130 گھنٹے ہوئے. آپ کو کچھ نہیں آ رہا, آپ کی آواز صحیح نہیں. آپ اچھا چلیں, بڑی مہربانی آپ کی کال کی, بڑی مہربانی. تو میں یہی کہہ رہا تھا ان کو کہ آپ لوگوں کا پیار, آپ کی محبت, 6 سال میں نے اس پروگرام کو کیا ہے, بہت لوگ روئے ہیں, بہت لوگوں کے جذباتی ہوئے ہیں, تو ہمت تو بالکل نہیں پڑ رہی تھی کہ میں آپ کے سامنے اس طرح سے آؤں. تو دیکھا آپ نے نہ میں نے کوئی زیادہ میوزک چلا رہا, صرف انہی کی باتوں میں بہت گزر رہا ہے, اور امید آپ میری ان باتوں کو مائنڈ نہیں کریں گے کہ میں صرف ان کی باتیں کروں. میں نے کہا ماں تو سب کی ایک ہی جیسی, چاہے میری ہو چاہے آپ کی. تو ہمت نہیں تھی, تو بڑی پھر ہمت میں نے جمع کی, اپنی یکجا کیا, اور میری ماں کو گزرے ہوئے صرف مشکل سے 130 گھنٹے ہوئے ہیں. منگل کی صبح 5 بجے 4 مئی کو اس دنیا سے رخصت ہوئی. تو میں ان کی باتیں کر رہا تھا, ایک بات ان کی بڑی یاد آتی ہے. تو وہ کہا کرتی تھی بیٹا اللہ تعالیٰ مجھے چلتے پھرتے اس دنیا سے اٹھا لے. تو میں ان سے کہتا یہ ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں آپ؟ تو کہنا نہیں تم نہیں سمجھو گے اس بات کو. میں نے کہا دی اللہ رحم کرے, خدا نہ کرے آپ بیمار ہوں گے تو آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں. کہتا مجھے بالکل یقین ہے کہ تم بالکل میری خدمت کرو گے, سب کچھ کرو گے, لیکن میری یہ دعا ہے کہ میں چلتے پھرتے اس دنیا سے چلی جاؤں. میں نے کیوں؟ یہ بات آپ کو اللہ زندگی دے. کہتا زندگی جتنی دینی ہے دے دیں, لیکن مجھے اچانک لے جائے. تو میں نے ایک دن پوچھا یہ بات آپ کیوں کرتے؟ کہتی میں نہیں چاہتی کہ میری اولاد گناہ گار ہو. اب یہ بات آپ دیکھیں, کہتی میں یہ کہتی ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس دنیا سے چلتے پھرتے اٹھا لے, اس لیے کہتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی میری اولاد گناہ گار ہو جائے. میں نے کہا یہ کیا بات ہو, یہ کیا فلسفہ ہے؟ ان کی بات میں بڑا عجیب سا فلسفہ. کہنا دیکھو میری بات سنو, میں تمہیں سمجھاتی. میں پیرالائز ہو جاتی ہوں, میں لاچار و مجبور ہو جاتی ہوں. ظاہر ہے تم نے سب نے میرا خیال کرنا ہے اور مجھے یقین ہے, لیکن انسان ہے, کہیں تم سے کوئی بھول چوک ہو جائے
तुम से कोई लापरवाही हो जाए, कहीं पे माँ की कोई खिदमत ना कर पाओ, तो बेटा तुम गुनाहगार हो जाओगे। मैं नहीं चाहती कि तुम गुनाहगार बनो, मैं नहीं चाहती कि कोई तुमसे कोताही हो जाए उस इयादत के दौरान, कि अगर मैं बिस्तरे मर्ग पर पड़ी हूँ बड़े अरसे के लिए, कहीं शुरू में तो मुझे मेरी खिदमत करो, कहीं कारोबारी ज़िंदगी भी तुम्हें करना है, मसरूफ़ भी रहना, कि ऐसा ना हो कि तुम मसरूफ़ हो जाओ, कहीं ऐसी गफलत हो जाए। क्योंकि माँ की खिदमत को खुदा ताला ने इबादत का दर्जा दिया। तुम वैसे जो कुछ कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत नेकी कमा रहे हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो उस लम्हे में इंसान हो कहीं बेजार हो जाओ, कहीं गफलत कर जाओ मेरी खिदमत से, फिर तुम गुनाहगार हो जाओगे। बेटा मैं अपनी औलाद को गुनाहगार नहीं देखना चाहती, इसलिए मैं चलते फिरते इस दुनिया से जाना चाहती हूँ। देख कितनी बड़ी फलसफा कि उसमें भी वो ये चाहती है कि हमारे साथ कोई ऐसी बात ना हो जाए। देखते हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन, कहाँ से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं आमना बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। आप क्या करती हैं? हेलो, क्या करती हैं आप? सॉरी, आप क्या करती हैं? मैंने मास्टर्स किया इंग्लिश में किया, टीचिंग करती हूँ और फिर अभी रिसेंटली हज करके आए। हज करके आए। आप मैरिड है, माँ है? नहीं। अच्छा, मदर नहीं है। मदर, अच्छा मदर नहीं। एक तो आपकी बात सुन के मुझे इतनी खुशी हो रही है। आवाज नहीं आ रही? अभी भी नहीं आ रही आवाज? जस्ट अ मिनट। आ रही है। रेडियो तो नहीं खोला हुआ आपने? जी, रेडियो तो नहीं खोला हुआ है? नहीं। अभी आ रही है आवाज आपको मेरी? हाँ जी, अब आ रही है। अच्छा, आपकी बात सुन के आपने जब अपना नाम बताया है जी, तो मैं थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सन्नाटे में आ गया हूँ, क्योंकि मेरी माँ का भी यही नाम है। अच्छा, तो इस नाम से तो मुझे बड़ी अकीदत है। एक बात आपने बोली थी ना अभी, ये दुआएं जो होती है ना, हम लोग मतलब उस कंडीशन में नहीं रहे कि हमें मतलब दुआ देने वाली हस्ती मिले। क्या आपकी बात समझ नहीं आई मुझे? लेकिन जो उनकी खिदमत मैंने भी बहुत की, कॉमा में रही थी, वो हेपेटाइटिस भी था उनको। अच्छा, तो उनकी जो खिदमत की सारा किया, उसका यही अल्लाह ताला ने सिला दिया तो मुझे अल्लाह मियां ने अभी बुलाया है के लिए। ये बिल्कुल किस्मत वालों को होता है, जब अल्लाह ताला किसी से खुश होता है तभी वो उसको बुलाता है। ये मैं आपको बता दूं। वो दुआएं ही थी ना जो उठते बैठते चलते फिरते सब दिया करती थी कि आप मेरी इतनी खिदमत करती हो तो अल्लाह मियां जरूर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, कोई शक। अभी फादर को मैंने हज कराया, साथ में और फादर ही कहते हैं। आई एम 24 इयर्स ओल्ड। माशाल्लाह, खुदा ताला आपको दे रहा है, खुदा ताला आपसे काम ले रहा है वालिदैन की खिदमत का। ये बड़ी बात है। ये मैं आपको बताऊं, खुदा ताला चुनता है उन लोगों को जो वाकई इस काबिल हो। मैं बताऊं, आज मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ ना, तो शायद उनके सिले की वजह से है ना, हम तो कुछ नहीं है। बाबा जो है उनको किडनी का प्रॉब्लम था, वो चल नहीं सकते ना, स्वेलिंग हो जाती है पाँव में, तो उनको मैंने व्हील चेयर पे सारा हज कराया, तवाफ कराया। डेली हम क्या करते थे 2-3 दिन ना, तो 42 डेज हम उधर रहे। मदीना बाद में 8 दिन और 34 डेज इधर हम मक्का में। तो वो मिना में जाना, ख़ैमों में, अरफात में, हर जगह ना, तो सब ने बहुत दुआएं दी कि हम 6 बहन भाई हैं, तो उसमें से अल्लाह मियां ने एक को चुना है, तो ये तो दुनिया में इसने जन्नत कमा ली। बिल्कुल। यहाँ पे मैं देखती थी ना, बॉयज जो होते थे ना, वो अपनी मदर को साथ लेके आए थे, तो मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि अल्लाह मियां मैं दोनों की चेयर चला लेती, लेकिन मामा तो नहीं। बिल्कुल। अल्लाह ताला जी आपको बिल्कुल और तौफीक दे अपने फादर की खिदमत करने की। खुदा ताला आपको हमेशा खुश रखे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आमना, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने का। लिसनर, एक कमर्शियल ब्रेक की जानिब में बढ़ूंगा, फिर दोबारा आता हूँ आपकी खिदमत। एक लाइक कॉल देते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब पिंडी से। जी बताइए भाई।
بہت بہت دکھ ہوا ہے جی آپ کی والدہ کا. آپ کی والدہ کہاں ہیں؟ میری نہیں بہت ہو چکی. اچھا چلے جی, اللہ تعالیٰ ان کو جائے رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اور میری سب سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ حیات ہے ان کی خدمت کرے, جتنا ہو سکے ان سے دعائیں لیں تو یہی آخرت میں کام آئی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے, خدا آپ کو صبر دے. دوسری کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم. السلام, کون بات کر رہے ہیں؟ ہیلو جی جی بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں محمد امین بات کر رہا ہوں ضلع بہاری سے. جی بولیے بھائی. کیا حال ہے ڈاکٹر علی صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ بتائیے. میرے بھائی میرے ساتھ ہیں, میرے بھائی ندیم صاحب, وہ بھی آپ کو سلام دے رہے ہیں. وعلیکم السلام. تو آپ گانا لگا دیں گے ہماری فرمائش کا؟ اچھا خدا حافظ. ہیلو السلام علیکم. اب دیکھیے میں کیا بولوں کو. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی صادق صاحب کیسے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں کی کہہ سکنا, میں تسی آپ روئے ہو نال اسی بھی روئے ہاں. تو اپنی والدہ یاد ہے نال منو اپنی والدہ یاد ہے. ڈاکٹر صاحب میں دنیا میں خوش قسمت انسان ہاں. میری والدہ نے نظام عالم ہے تو میرا سر انہوں نے قدموں سے پہ آیا. کیا بات. ڈاکٹر صاحب والدہ ایک ایسا درخت ہے جڑا خود دھوپ برداشت کرتا ہے, سیک برداشت کرتا ہے, لیکن اپنے بہن والے اپنی چھان نصیب کرتا ہے. بالکل بہترین تحفہ والدین واسطے یہ ہے ہر نماز تو بعد انہاں واسطے دعا کیتی جاوے, الحمد پڑھ کے 3 دفعہ کل پڑھ کے انہاں دی روح اظہار کیتا جاوے. تے اے انہاں دی دعاواں دا نتیجہ ڈاکٹر صاحب اللہ پاک سب کچھ دیتا ہے, کار بار بہن پرا دوتے پوتے, یہ سب انہاں دی دعاواں دا نتیجہ ہے. تے جس نے اپنی ماں دی خدمت کیتی اللہ پاک اس نے دونوں جہان وچ کامیاب کردا ہے, ادھر بھی تے ادھر بھی. بس جی اللہ پاک پروردگار جنہاں کول ہے نہیں انہاں دے تے سارے قائم رکھے, جنہاں کول نہیں انہاں سے دعا کرو. تے ڈاکٹر صاحب بس میں اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتی. بس میرے لیے دعا کیجیے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ علی بھائی آپ کی امی کا اتنا افسوس ہوا ہے, یقین جانے مجھے آپ سے ہی پتہ چلا ہے. اتنا افسوس ہوا ہے میں بتا ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ جن کی مائیں ہیں میں کہتی ہوں ان کی قدر کرے. ماں کی قدر تب ہی آتی جب ماں دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے. پلیز پلیز ماں کی قدر کرو. کہتے ہیں نا جس نے ماں کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. صحیح. پلیز اتنی اچھی ہستی ہے. میں تمام ماؤں کو سلام اور سلوٹ مارتی ہوں. یا اللہ ہر کسی کی ماں کو سلامت رکھنا, کسی کے سر سے صحت کے ساتھ صحت کے ساتھ سلامت. مجھے آواز واقعی آپ کی آواز بہت ہلکی کیوں آ رہی ہے؟ نہیں ابھی نہیں آ رہی, اب آ رہی ہے. میں نے کہا بہت افسوس ہوا ہے, یقین جانے آپ کے ابھی تھوڑا سا آپ کا لہجہ صحیح ہوا ہے, ورنہ آپ ایسے پتہ چل رہا تھا آپ رونے پہ آئے, بڑا ہی رو رہے ہیں آپ. یقین جانے مجھے بھی بہت دکھ ہوا ہے. بس دعا کیجیے. میری امی زندہ ہے, میری امی آپ کے لیے دعا کری. امی کہتی ہے علی بھائی کو بولو میں بھی آپ کی ماں ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. امی آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں کر رہی ہیں. انشاءاللہ میں بھی ان کے لیے پڑھ کے بخشوں گی. انشاءاللہ میں آپ کی بہن ہوں, آپ میرے بھائی بنے ہوئے ہیں. یقین جانے علی بھائی آپ کا دکھ میرا دکھ ہے. مجھے بہت دکھ ہوا ہے, بہت دکھ ہوا ہے. اور مجھے پتا چلا, مجھے اچانک پتا چلا, وہ بھی ریڈیو میں نے آن کیا تو آپ اوکے لو. اللہ حافظ. تو یہ واقعہ تھا پیر کہ وہ مجھے اطلاع ملی, میں نے پروگرام کیا تھا سنڈے کو کہ جو ان کو تھوڑی سی پرابلم ہوگی. رات 2:30 بجے مجھے فون آیا تھا کراچی سے کہ ان کو پرابلم ہو رہی. تو میں نے کہا قریبی نرسنگ ہوم ہے وہاں پہ لے جا کے ان کو داخل کرائیں. وہاں ڈاکٹر سے میری ڈائریکٹ بات ہوئی تو مجھے کچھ تھوڑا سا اندازہ ہو رہا تھا کہ مسئلہ ہے زیادہ. تو اگلے دن وہ بالکل ٹھیک تھیں, بلکہ سب کو ضد کر رہی کہ چلو مجھے گھر واپس لے جاؤ. مجھے آئی سی یو میں یہ حالت تھی کہ سب سے زیادہ بہتر ان کی حالت تھی. یہ کیا نام ہے 4 تاریخ کو, مطلب 3 کی رات کو وہ داخل ہوئی 2 بجے, یعنی 4 تاریخ کے 2 بجے رات کو. دوپہر کو کہتی مجھے فوراً گھر لے جاؤ, لیکن انہوں نے کہا نہیں ابھی ہم آپ کو نہیں ڈسچارج کریں گے, بہت سارے ٹیسٹ آپ کے کرنے.
تو رات 8-9 بجے کی بات ہے کہ مجھے انہوں نے کہا کہ ایکو کے لیے ان کو لے کے جا رہے تھے. جیسے ان کو لے کے جانے لگے تو وہ کولیپس ہو گئی ہیں اور ہارٹ وغیرہ سب بند ہو گیا. تو ڈاکٹر نے CPR کیا. انہوں ڈاکٹر نے مجھ سے ڈائریکٹ بات کی, بینگ اے ڈاکٹر انہوں نے ساری کنڈیشن بتائی. پھر انہوں نے مجھ سے اجازت مانگی کہ جی ریسپریشن بالکل نہیں ہے, کیا کروں, ان کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دوں. حالانکہ مجھے پتا ہے کہ وینٹیلیٹر پہ ڈالنے کے بعد اس کنڈیشن میں شاید کوئی واپس نہ آئے, بلکہ بعض اوقات میں آپ کو بتا دوں کہ اس حالت میں اگر کسی کو مصنوعی سانس دیا جائے, وینٹیلیٹر پہ ڈالا جائے, بعض اوقات 15 دن 20 دن مہینہ 2 مہینے بھی لگ جاتے ہیں. لیکن نہ چاہتے ہوئے میں نے کہا نہیں ڈال دیں. لیکن میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ اب یہ وینٹیلیٹر پہ چلی گئی ہیں, اب تو پتہ نہیں مہینہ لگ جائے, 2 مہینہ لگ جائے, 15 دن لگ جائے. لیکن وہ اتنی اچھی ماں تھی کہ اس نے اس وینٹیلیٹر پہ بھی زیادہ دن رہنا گوارا نہیں کیا کہ میرے بچوں کو تکلیف ہوگی. اور صبح فجر کے وقت میں نماز پڑھ رہا تھا, سجدہ ریز تھا, تو صرف یہی دعا مانگی, یا اللہ ان کو صحت عطا کر, یا ان کو مشکل آسان کر. میں مسئلے سے اٹھا ہوں اور فون کی گھنٹی بجی, ساری رات فون کی گھنٹی کا انتظار کرتا رہا. پھر ڈاکٹر نے مجھے فون کیا کہ ان کا اسٹریٹ لائن آ رہی ہارٹ میں اور وہ اس دنیا سے دور جا چکی, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پھر میں کراچی پہنچا, عصر کو جنازہ ہوا, بھائی بھی آ گئے تھے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ بہت ساری چیزیں میں دیکھ رہا تھا ان کی, جان نماز ان کی تھی. اچھا ایک چیز بھی میں نے قبضہ کر لی, میں نے کہا نہیں یہ چیز میں نہیں دوں گا, یہ میں نے اپنے پاس رکھنی ہے, اپنی ماں کی نشانی. ان کی وہ چیز جس میں مجھے ان کے ہاتھوں کی خوشبو محسوس ہوتی ہے, ان کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوتا ہے, تو میں نے اپنے پاس رکھ لی. وہ کیا چیز تھی جس میں مجھے ان کے ہاتھوں کی خوشبو محسوس ہوتی, ان کے ہاتھوں کا لمس مجھے محسوس ہوتا. میں نے وہ تسبیح اپنے پاس رکھ لی جو ہر وقت ان کے ہاتھوں میں رہتی تھی اور وہ کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی تھی, جو میں سمجھتا ہوں میری زندگی کا سب سے بڑا تحفہ مجھے انہوں نے دیا. ہیلو السلام علیکم, ریڈیو کی آواز کم کر دیجیے پلیز. ہیلو السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں؟ میں خالد بول رہا ہوں سر, شمشاباد سے فون کرتا تھا, خیابان سے بول رہا ہوں. جی جی برائے سر, اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی ہے, ہر ایک نے چلے جانا ہے سر. بس میری والدہ کو گئے ہوئے 72 اکتوبر 17 اکتوبر 72 کو میں 6-7 سال تک جی جی آپ نے تو اتنی خدمت کی ہے جی, اور میں تو بس 6 سال کا بچہ کیا خدمت کر سکتا ہے. میں تو دوسروں کو دیکھ کے بس خوش ہو لیا کرتا تھا سر. اللہ تعالیٰ انہیں دعا رحمت میں جگہ دے. جی میری دلی دعا ہے, سب کے لیے دعا کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جو مائیں زندہ ہیں انہیں زندگی دے, صحت مند زندگی دے, اور بزرگی اللہ تعالیٰ اپنی دعا رحمت ہے. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون بول رہے ہیں؟ محمد امین بات کر رہا ہوں سر, ریہاڑی سے. جی بولیے. اور سنا ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا کرم. آج کا ٹاپک کیا ہے آپ کا؟ ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہوں, خیر سے. علی بھائی میں فراناز بول رہی ہوں راولپنڈی سے. جی جی جی. علی بھائی مجھے بہت افسوس ہوا ہے آپ کی والدہ کا, سچی آپ کا دکھ ہمارا ہے. اللہ پاک انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے. علی بھائی ہماری والدہ کو بھی گزرے ہوئے 30 سال کا عرصہ گزر گیا. ہمیں پتا ہے کہ ان کے بغیر یہ وقت ہم نے کس طرح گزارا ہے. میں کہتی ہوں خدا تعالیٰ سب کے والدین کو حیات رکھے. بس میری یہی دعا ہے. اب انسان کیا کر سکتا ہے. بس میری بہن دعاؤں میں یاد رکھیے, ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے. علی بھائی خدا آپ کو بہت زیادہ صبر عطا فرمائے, اور آپ نماز پڑھ کے ان کے لیے دعا کیا کریں. بالکل, ہم آپ کے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اسکول سے پک کرنے کا ٹائم,
आप यकीनन यही सोच रहे होंगे कि उसने पढ़ाई पर पूरी तवज्जो दी या नहीं। क्या आप जानते हैं साफ और महफूज पानी के 8 ग्लास रोजाना पीने से आपका बच्चा दिन भर ज्यादा देर तक तवज्जो से पढ़ाई कर सकता है। तो स्कूल भेजने से पहले उसका थर्मस नेस्ले प्योर लाइफ से भरना ना भूलें। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी फोन करें 111-123-333। नेस्ले प्योर लाइफ, ग्रेट वाटर, ग्रेट टेस्ट। From the Tower of Power, Islamabad, Ahmedabad, and Bihari. Ready to send your station. एक कॉलर से हम और बात करते हैं, देखिए वो कहाँ से क्या कहते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं अहमद बात कर रहा हूँ सर। आपकी पहले से भी आवाज बहुत वीक हो गई जी। आप बताइए। नहीं वही आ रही सर। अभी सर पता नहीं क्या कोई प्रॉब्लम, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है। अभी है, ठीक हो गई या नहीं सर? आज तो रेडियो मैंने ऑफ किया हुआ है बिल्कुल। अभी आ रही है आवाज मेरी? सर पहले से भी गई है बिल्कुल। अभी भी नहीं आ रही जी? अभी भी नहीं आ रही आवाज। हेलो हेलो सर, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने आपका प्रोग्राम तो सुन रहा हूँ, लेकिन आपकी वालदा का भी आपके बातों से मुझे इल्म हुआ है। अल्लाह ताला आपकी वालदा को जवार रहमत अता फरमाए और आपकी पूरी जो फैमिली है अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए, क्योंकि एक दिन इंसान ने जाना है, जो अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया उसने अपने मुकर्रर टाइम पे जाना है। लेकिन प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है कि नमाज पढ़ के अपनी वालदा मोहतरमा के लिए और जितनी भी दुनिया से माँ चली गई हैं उनके लिए आप खुशी दुआ करें। अल्लाह ताला आपको इसका अजर जरूर देगा। और इससे ज्यादा मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी खुद रो रहा हूँ। बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, शाहिद सिद्धू फ्रॉम इस्लामाबाद। जी बताइए भाई, बोलिए। जी खैरियत है सर? आप? अल्लाह करम। बड़ा अफसोस हुआ सर आपकी वालदा का सुन के। बस दुआ कीजिए उनके लिए। बस आप तो काफी किया कर प्रोग्राम है वालदा का, अल्लाह ताला की मर्जी। जी जी। माँ बस ऐसी चीज है कि जिसकी दुआ अल्लाह ताला कबूल कर लेता है, लेकिन बददुआ नहीं करता, इसलिए कि वो दिल से बददुआ करती ही नहीं। माँ कर ही नहीं सकती, कर ही नहीं वो सकती। जितनी भी बददुआएं दे, जैसी भी औलाद हो, नाफरमान हो, बेअदब हो, वो बददुआ भी करती है, वो ऊपर से करती है, दिल से नहीं करती, कभी भी नहीं करेगी। जिसकी वजह से वालिद की बददुआ अल्लाह ताला कबूल कर लेता, लेकिन वालिदा की नहीं करती। उसे पता होता है कि ये दिल से नहीं दे रही, कल को फिर ये जब भी तो हम इतने नाफरमान होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, क्या हमें पता है कि कुछ नहीं होना। जी बिल्कुल ऐसे ही। बड़ी अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए, उनको बुलंद दर्जा अता फरमाए। ये अल्लाह ताला का सिस्टम है, हर एक ने जाना है। बहुत शुक्रिया। दुख तो बहुत होता है इस चीज का, जाहिर है बच्चा बड़ा हो छोटा हो, माँ उसके लिए माँ ही होती है। बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हम कुछ कॉलर्स से हम बात कर रहे थे, लिसनर्स और उनके जज्बात यकीनन काबिल एहतराम है। मैं बहुत ही खुशकिस्मत इस लिहाज से कि मेरे लिसनर्स कितना मेरे लिए दुआएं करें मेरी वालदा के हवाले से। अच्छा, दो चार बातें और हम करेंगे, थोड़ा सा वक्त रह गया, उसके बाद गाजी आएंगे स्पेशल प्रोग्राम लेके मदर्स डे के हवाले से। अच्छा, वो हर वक्त कुछ पढ़ती थी ना, पढ़ती रहती थी, दुरूद शरीफ वगैरह कुछ खास पढ़ती थी। तो मैंने उनसे एक दिन कहा, अम्मी क्या पढ़ती हैं? तो हंसने लगी, कहती है बस मैं एक दुरूद पढ़ती रहती हूँ बहुत, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ है कि इतने दिनों तक, इतने हज़ार तक आपने ये पढ़ना है, तो फिर आपको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत हो जाती है। तो कहती बेटा मैं इतना पढ़ नहीं सकती एक वक्त में ना, तो मैं पढ़े चले चलती, जब भी मुझे मौका मिलता मैं पढ़ती हूँ। तो मैंने कितने अरसे से पढ़ रही हूँ? कहती 5-6 साल से तो ऊपर हो गए, लेकिन मैं पढ़ती रहती हूँ। तो मैंने कहा फिर आपने तो इतनी तादाद में पढ़ ली है। कहते हैं, मैंने कहा कहते नहीं कुछ नहीं है, अल्लाह रहम करेगा ज़रूर, लेकिन मुझे उम्मीद है। एक दिन तो मैं यहाँ था इस्लामाबाद, वो कराची में थी, तो सिस्टर का फ़ोन आया, तो उनको वो आई मिलने के लिए, तो बड़ी खुश उस दिन, बहुत खुश, कह रहे मैंने वो चीज़ पा ली जिसके लिए मैं दुरूद पढ़ती थी। माशाल्लाह, मैं मतलब ये बात करते हुए मैं अदब एहतराम से इस वक्त आंखें बंद की हूँ कि खुदा ताला मतलब 5-6 साल तक वो उन्होंने कहा बस पढ़ती हूँ, बस खैर अल्लाह रहम करेगा, जब अल्लाह को मंजूर होगा सब कुछ होगा, लेकिन मेरी नीयत ज़रूर है कि मुझे बशारत हो जाए, नज़र आ जाए वो हस्ती जिसके लिए दुरूद में पढ़ती रहती हूँ। तो साल पहले उन्होंने ये खुशखबरी सुनाई, बड़ी खुश
بہن کو بتایا, مجھے بتایا, سب کو بتایا. تو بس اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, میں یہی کہوں گا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ انسان ہے, وہ گناہوں سے مبرہ الگ نہیں ہو سکتے, پاک نہیں ہو سکتے, لیکن میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں ان کے چھوٹے بڑے جتنے بھی گناہ ہیں خدا تعالیٰ ان کو معاف کرے, ان کی مغفرت کرے. وہ سب مائیں جو اس دنیا سے جا چکی ہیں خدا تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ان کے گناہوں کو معاف کرے, ان کو جنت الفردوس میں بہت اچھی سی جگہ دے. اور جہاں پہ یہ مائیں آپ کے گھروں میں بیٹھی ہیں کچھ نہیں کہیں گی, آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گی, آنکھوں سے گلہ بھی نہیں ظاہر ہونے دیں گے کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا زیادتی کی, آپ نے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا. آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ محسوس ہونے ہی نہیں دیتی, وہ جتاتی بھی نہیں ہے کہ بیٹا تم نے مجھے یہ کہا تھا, تم نے یہاں پہ مجھے اگنور کیا تھا. کچھ بھی نہیں بتائیں گے, اور آپ اسی لاپرواہی میں زندگی کے دن بتاتے چلے جاتے ہیں, اور آپ اپنی طرف سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے ماں کو تو کوئی دکھ ہی نہیں دیا. کوشش کیجئے, انالائز کیجئے, کہیں نہ کہیں کوئی ایسا موقع ضرور ملے گا. بعض اوقات کچھ ہمارا معاشرتی ایسا سسٹم موجود ہے کہ خاص طور سے شادی کے بعد کچھ تھوڑے سے انسان کی ذمہ داریاں دوہری ہو جاتی ہیں, تو وہاں پہ کہیں کہیں بھول چوک ہو جاتی ہے انسان سے, لیکن سب کچھ آپ کے ہاتھ میں. چلے کچھ بہت کالز آ رہی ہیں میرے پاس, اب تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کون ہے ہمارے ساتھ لائن پہ. ہیلو السلام علیکم. 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 السلام علیکم. جی کون بول رہے ہیں؟ میں بابر بھٹی بات کر رہا ہوں یہاں سے. آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے علی بھائی. ابھی آ رہی ہے؟ ابھی بہت کم آ رہی ہے یار, کیا پتہ نہیں کیا مسائل ہو گئے. ابھی آ رہی ہے؟ ابھی بھی بہت کم آ رہی ہے. پر آپ کی والدہ کا بہت افسوس ہوا, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, اور آپ سب گھر والوں کو صبر جمیل سے نوازے. بڑی والدہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے علی بھائی انمول تحفہ ہے جس کا کوئی نعم البدل دنیا میں آج تک نہیں ہے. صحیح کہہ رہے. میاں صاحب نے ماں کی شان میں بہت کچھ لکھا, پر کہ پورے گھر والوں کی شان میں لکھا ہے. میں وہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو جلدی سے. ہیلو جی بتائیے. میاں صاحب لکھتے ہیں کہ ماں جو ہے نا, ماں وہ ایک ایسی دولت ہے انسان کو جو دنیا میں آدمی لاکھوں کروڑوں کما سکتا ہے لیکن ماں کا پیار نہیں لے سکتا. ہیلو. بالکل. لیکن آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. بہت شکریہ بھائی, بہت مہربانی, تھینک یو ویری مچ. کچھ ٹیکنیکل پرابلمز آ رہی ہیں, لہٰذا اب میں تھوڑا سا وائنڈ اپ کروں گا پروگرام کو. بس جہاں دوستوں میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا سکا, آپ کے حوصلوں نے, آپ کی دعاؤں نے مجھے قائم و دائم رکھا, اور میں یہی چاہوں گا خدا تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھیں. صرف یہ کہوں گا کہ میں تو اس جنت کو کھو چکا ہوں. میں ایسا محسوس ہوتا کہ کہیں اب دعاؤں کا کہیں گزر نہیں ہے. اب تک جو کچھ بھی تھا اس کی وجہ سے تھا, ان کی دعاؤں کی وجہ سے تھا, لیکن مجھے یقین ہے وہ عرش میں بھی مجھے دیکھ رہی ہیں وہاں سے, اور ہمارے لیے ضرور دعا کر رہی ہوں گی. خدا تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے. اور آپ کے گھر میں نے کہا کہ جہاں جہاں یہ ماں ایک روشنی کی صورت میں موجود ہے, خدا کے واسطے ان کی خدمت کیجیے, ان کی دعائیں لیجیے. پھر یہ وقت نہیں آئے گا. میں تو جتنا وقت بتانا تھا بتا چکا, لیکن ساری مائیں میری مائیں ہیں, میں اکیلا نہیں ہوں, تنہا ہوں. اس وقت جو بھی ماں میری آواز سن رہی ہیں وہ یقیناً میرے لیے دعا کر رہی ہوں گی. خدا تعالیٰ ان کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں اور اچھی صحت کے ساتھ رکھے. بس میں یہی کہوں گا کہ بہت میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس منظر کو, اس نقش کو اپنے ذہن سے میں مٹا دوں,
निकाल दूं, लेकिन मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ। वो जहन में ऐसा नक्श हुआ दिमाग में प्रिंट हुआ कि वो नहीं निकाल सकता और ना निकलेगी, और ना मैं चाहता हूँ कि वो नक्श कहीं धुंधली हो जाए। इन्हीं दुआओं के साथ खुदा ताला आपको जहाँ भी आप रहें, खुदा आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपकी वालदा को हमेशा खुश खुर्रम रखें, और खुदा ताला आपको तौफीक दे कि आप उनकी खिदमत कर सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे आप ख़त लिख सकते हैं, मेरा एड्रेस है PO Box नंबर 99 इस्लामाबाद, या मुझे ईमेल कर सकते हैं drali@power99.com.pk drali@power99.com.pk। अल्लाह हाफिज़। तेरे बाजों ए दुख दिल दा दस मैं किन्नू मां तू याद होणों हटदी तेरे बाजों ए दुख दिल दा दस मैं किन्नू मां चेते आनों हटदी ना मां याद आनों हटदी ना तेरे बाजों ए दुख दिल दा दस मैं किन्नू मां चेते आनों हटदी ना मां मंगती रहंदी सै मेरे सिर दियां माए जावे पुत्रा तैनू अल्लाह अर्शा दे रंग लाए खैरा मंगती रहंदी सै तू मेरे सिर दियां माए जावे पुत्रा तैनू अल्लाह अर्शा दे रंग लाए मेरी दौलत इज्जत शोहरत सब कुछ तेरे नाम मां तू चेते आनों हटदी ना मां तू याद आनों हटदी ना चल आप चया जा आके सीने ला जा जेड़ा पांबल गल दे माए आके आप बुझा जा एक बारी चल आप चया जा आके सीने ला जा जेड़ा पांबल गल